دوستو، پاکستان اور پاکستانیوں کو پاکستان کے اگلے نگران وزیر اعظم کی تلاش ہے، اور یہ تلاش جو ہے وہ آج اس کا پہلا دن جو ہے وہ ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ اس تلاش کے اندر ہمارے شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ بیٹھے اور انہوں نے مشاورت کی۔ نام جو ہے وہ کچھ آئے، لیکن ابھی جو ہے وہ انہوں نے پردہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ تھوڑی سی ابھی کنی کترائی ہے، اور یقیناً جو ہے وہ یہ ایک منظم کوشش ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ انہوں نے بس ویسے ہی سوچ لیا، بلکہ ایک پلان ہے جس کے تحت جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی زیادہ باتیں جو ہے وہ کھولی نہ جائیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم بہت دنوں سے آپ کو جو ہے وہ اس بارے میں بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ وہ موقع ہوگا جب ہم عمومی طور کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ راہیں جو ہے وہ جدا ہوں گی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی کچھ ایسے اختلافات یا ایسی باتیں جو ہے وہ جنم لے چکی ہیں جس کے اندر خاص کر کے الیکشن جو ہے وہ اس کو طوالت دینا، یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو جو ہے وہ طویل کروانا۔ آپ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس حکومت کے قائم ہونے کے اندر جو کردار جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا ہے، اتنا کردار کسی اور نے ادا نہیں کیا۔ یہ پورا کا پورا پلان، اس کے انداتا جو ہے وہ آصف علی زرداری ہیں، یا اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہیے گئے کہ جس سیٹ کے اوپر شہباز شریف بیٹھے ہیں وہ آصف علی زرداری کی مرہون منت ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے بہتر طریقے سے، یعنی جس چیز کے وہ ماسٹر ہیں اور وہ واقعی میں انہوں نے جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ انہوں نے کیسے سندھ ہاؤس بھرا، انہوں نے کیسے جو ہے وہ بلوچستان باپ سے لے کے جو ہے وہ ایم کیو ایم اور سب لوگوں کو ایسی ٹوپی گھمائی جو ہے، جس میں بہت کچھ جو ہے وہ انہوں نے کرنے کو جو ہے بنایا۔ یہاں تک کہ راجہ ریاض صاحب کو انہوں نے اپنے پرانے ساتھی کو جو ہے اپوزیشن لیڈر تک جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ تو دوستو، کریٹیکل سچویشن کے اندر آ گئی ہے۔ کیا یہ فیصلے جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کرنے ہیں؟ کیا یہ فیصلے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے کرنے ہیں، یا پھر جو ہے وہ زرداری صاحب نے کرنے ہیں، یا پھر یہ فیصلہ کہیں اور ہونا ہے؟ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی بار ایسا ہے جو عمومی زبان زد عام ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اسے ہی نہیں پتا کہ نیا جو ہے وہ کیئر ٹیکر نگران وزیر اعظم جو ہے وہ کون ہوگا۔ یعنی یہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی آپ کہہ سکتے ہیں ترا امتیاز ہے، اور اس حکومت کا جو ہے وہ تانا بانا جو ہے وہ بھی آپ اس کم از کم سوال سے جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک عام عموماً جو ہے وہ کیپٹل کی فضا ہو یا کہیں اور جو ہے وہ حلقوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ ان کو بھی نہیں معلوم ہونا کہ کون سا جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آنا ہے یا وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مطلب ان کی جماعت کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ کہ مطلب یہ اپنی جماعت میں ہوتے ہوئے بھی سارے فیصلے جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے کرنے ہیں۔ تو یعنی نواز شریف صاحب جو نام بھیجیں گے یا نواز شریف صاحب جو آخری لمحوں کے اندر فائنل کر دیں گے، ادھر جو ہے وہ شاید جا سکتی ہے چیز۔ اب بات یہ ہے کہ سب اپنے اپنے جو ہے وہ نروز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اپنی اپنی جو کہتے ہیں نا کہ اپنے اپنے گھوڑے بھی دوڑا رہے ہیں۔ صرف اور صرف یہ فیصلے خود ہی نہیں، بلکہ ان فیصلوں کے پیچھے اگر ان کو کچھ اور سپورٹ چاہیے ہو تو اس کے لیے بھی کوشش کیے جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب چوری چھپے اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب وہ بھی، ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ میرے جو فیصلے ہیں ان کے پیچھے مجھے اور لوگوں کی بھی جو ہے وہ سپورٹ ملے، اور وہ سپورٹ جو ہے وہ بہت اہمیت کی بھی حامل ہے۔ تو دوستو، ایک تو یہ انٹرسٹنگ فیکٹ، اپوزیشن جو ہے وہ راجہ ریاض اس کی جو ہے وہ صدا اپنے لیڈ کر رہے ہیں۔ کل کے دن میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ آئے اسمبلی میں اور تھوڑی دیر بات کر کے چلے گئے، اور پھر جب خود جو ہے وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ میں آج تھوڑا سا ملنا تھا، لیکن راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ مل نہیں سکے اور راجہ ریاض صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ راجہ ریاض صاحب کی جو ہے پھرتیاں کل کے دن میں اتنی تیز تھیں کہ وہ پرائم منسٹر کے بھی ہاتھ نہیں لگ رہے تھے۔ تو یہ ہے جی یہ وہی راجہ ریاض صاحب ہیں جو آنے والے الیکشن کے اندر نون لیگ کا ٹکٹ بھی لینے کا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں۔ یہ اس لیے جو ہے وہ کہ پاکستان کی پاور پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ چیزیں کس طرح سے کس جانب جو ہے وہ چلی جاتی ہیں، کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ آپ نے راجہ ریاض صاحب کیا دیکھ ہی لیا ان کو۔ آج ان کی ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل جی مشاورت کریں گے، میں نے نام دے دیے، انہوں نے نام دے دیے، اور ناموں کے بعد جو ہے وہ میں نے ان کو کہا آپ میرے ناموں کے بارے میں سوچیں، میں آپ کے ناموں کے بارے میں سوچتا ہوں، اور پھر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو۔ کل ہم جائیں گے، کوشش کریں گے مشاورت ہو جائے، لیکن اس مشاورت کے اندر زرداری صاحب کہاں ہیں؟ یہ بڑی چیز ہے، کیونکہ جو نون لیگ کی طرف سے نام آئے ہیں وہ سارے نون لیگ کے نام ہیں، یعنی اس میں زرداری صاحب کے نام کی ریپرزنٹیشن کوئی نہیں ہے۔ یعنی بہت ہی میں کریڈیبل آپ کو ذرائع سے جو ہے وہ یہ بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کی طرف سے، یعنی جو شہباز شریف صاحب جو نام لے کے ٹیبل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس میں زرداری صاحب کا جو ہے وہ نام نہیں ہے۔
یعنی ظاہری بات ہے آپ نے نام کچھ لوگوں کے دینے ہوتے ہیں، لیکن ان ناموں کے درمیان جو ہے وہ آپ سوچ لیتے ہیں کہ یہ نام جو ہے وہ مجھے چاہیے، اور اس کے لیے ہی پھر جو ہے وہ آپ فائٹ کرتے ہیں، اس کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے۔ یہ بات یہیں پہ ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ دنوں سے جو ہونے والے کچھ واقعات ہیں، اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بالکل جو ہے وہ الیکشنوں سے دور کرنا، الیکشن کے اندر طوالت اختیار کرنا، یعنی کیئر ٹیکر حکومت کو جو ہے وہ طویل کرنا، ان ساری باتوں کے اوپر جو ہے وہ اختلافات کیے ہیں۔ یہاں تک کہ بلاول بھٹو زرداری نے عام ہی جگہوں کے اوپر ہی نہیں بلکہ اسمبلی کے اندر بھی بہت ساری ایسی باتیں کہی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ ان کا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی ان کا خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، اور ظاہری بات ہے پوری پارٹی جو ہے وہ اس کو ایک موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنا الیکشن کے اندر جا سکے۔ اچھا یہ کیوں ہے؟ مطلب اس کا یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی گیم آف رولز جو ہے وہ ایسے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب از اے بیٹل فیلڈ، اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کا مقابلہ یا نون لیگ کو جو پچھاڑنا ہے وہ اس وقت کے کم از کم حالات کے مطابق وہ پی ٹی آئی نے پچھاڑنا ہے۔ جس طرح سے پیپلز پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی از ویری کمفرٹیبل۔ سندھ کے اندر جو ہے وہ ان کو پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ سندھ کے اندر وہ ان کو کوئی ٹکر دے سکیں، تو وہ ٹکر انہوں نے پنجاب کے اندر دینی، اور پنجاب کے اندر سے جو ہے وہ نون لیگ نے اپنی حکومت بنانے کی جو ہے وہ ورث حاصل کرنی ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی سامنے کھڑی ہوگی تو وہ ورث حاصل نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ جو ذرائع کہتے ہیں، جو سرویز کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ساری جماعتیں یعنی ایز اٹ از اسی طرح سے جو ہے وہ الیکشن کے اندر چلے جائیں، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہو، نون لیگ بھی ہو، پی ٹی آئی بھی ہو، تو نون لیگ کی جو سیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی سے بھی جو ہے وہ کم ہوگی اگر پی ٹی آئی کو موقع ملتا ہے بلے کے نشان کے اوپر وہ اپنے الیکشن کے اندر جا سکے، چاہے عمران خان جو ہے وہ پابند سلاسلی کیوں نہ ہو۔ ایسی سچویشن کے اندر جو ہے وہ زرداری صاحب، اب آپ سمجھیے کہ اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک لائف لائن جو ہے وہ بنتے ہوئے جا رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ لائف لائن بنتے ہوئے جا رہی ہے۔ بظاہر جو ہے وہ یہ ایک جمہوریت کا اور آپ کو جو ہے وہ ڈیموکریٹ ہونے کا جو ہے وہ نظر آئے گا، لیکن اس ڈیموکریٹ ہونے ان ساری چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ جو راز چھپا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ نون لیگ کو جو ہے وہ ایسی طاقت نہیں دینی یا ایسا ٹیکہ ان کے اندر نہیں لگنا چاہیے جس سے اندر وہ دوبارہ اپنی انہی سچویشن کے اندر چلے جائے جو اس سے وقت میں پہلے تھی، جب نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے بھی جو ہے وہ کہیں پہ چلے جاتے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف، یا پھر جو ہے وہ بہت ایروگینٹ ہو جاتے تھے۔ تو یہ ان کو کنٹرول رکھنا جو ہے وہ یہ بھی زرداری صاحب کا کام ہے، اور زرداری صاحب پوری اس وقت جو ہے وہ کوشش کے اندر ہیں کہ جس طرح سے ڈفرنٹ بلاک بنے، کیونکہ ان سے بہتر تو کوئی ڈیل جانتا ہی نہیں ہے کرنا ہے، تو وہ کوشش کے اندر ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کمپیریزن ان دوسری جماعتوں سے زیادہ سیٹس لیں، اور پھر زیادہ سیٹس لینے کے بعد ہم دوسری جماعتوں کو ملا کے کل آنے والے کل کے اندر جو ہے وہ اپنی حکومت بنا سکیں۔ لیکن سب سے پہلے تو جو ہے وہ ان کو یہ بھی سوٹ نہیں کرتا کہ الیکشن جو ہے وہ طویل ہو، کیونکہ جتنا الیکشن لمبا ہوگا اتنا الیکشن کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کو الیکشن مینیج کرنے کے اندر یا الیکشن کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے اندر یا اپنی جو کھوئی ہوئی پاپولیرٹی ہے وہ واپس حاصل کرنے، کیونکہ یہ سارا کا سارا جو لگیج ہے وہ اس وقت نون لیگ کے اوپر ہے، ریلی نون لیگ کے اوپر ہے۔ اور یہ فرسٹریشن ہے، آپ دیکھیں کہ ان حکومت کی فرسٹریشن دیکھیں، جو عمران خان کو کہتے تھے کہ جی یہ انہوں نے اپنی حکومت کے اندر اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر دی ہیں، اور اس کا جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کا جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا ہے اور تحلیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خود 2 دن پہلے جو ہے وہ اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے وہ 1.5 سال پہلے یا 16 مہینے پہلے یہ کام کیا تو آپ نے 2 دن پہلے کر دیا، تو یہ 2 دن تو یہ 2 دن بعد بھی تو ہو سکتا تھا نا، تاکہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہ، وہ محض کچھ 30 دن بائے گین کرنے کے لیے الیکشن کے لیے، یعنی 60 سے 90 دن تک کے جانے کے لیے جو ہے وہ اسمبلیاں جو ہے پہلے کر دی۔ تو دس از شوئنگ اے فرسٹریشن اینڈ ٹیلنگ کہ کس طرح سے جو ہے وہ کہیں اندر کمزوریاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ دوستو اب آگے بڑھیں گے، مطلب یہ فرسٹریشن اتنی نہیں ہے، بلاول بھٹو زرداری خود یہ مان چکے ہیں کہ ہم اداروں کو ایک سموتھ نہیں کر سکے کہ وہ اپنی حدود کے اندر، یعنی اپنے پورے ٹینور کے اندر، جب انہوں نے اپنی بہت ساری خامیاں جو ہے وہ برملا اس کے اندر کہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی نے اپنی اس اسمبلی کو جو ہے وہ کس طرح سے شرمندگی کا ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ناموں کو اچھا میں آپ بتا دوں، اب نام جو ہے وہ بہت سارے ہیں۔ حفیظ شیخ ہیں، میاں سمرو، حفیظ شیخ کا آپ کو پتہ ہے وہ اکانومسٹ ہیں اور پائے کے اکانومسٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ کہ 2 چیزیں جو ہے وہ واضح ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ حفیظ شیخ عمران خان کی حکومت میں کہاں سے آئے تھے، ٹھیک ہے، پتہ لگ گیا کہ نہیں عمران خان، کیونکہ عمران خان کی حکومت کے حفیظ شیخ جو ہے وہ کیئر ٹیکر
پرائم منسٹر کے لیے جو ہے وہ ان کا نام آ رہا ہے. تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ باس. میاں سمرو صاحب جو ہے پہلے آپ ان کو بھی جو دیکھ چکے ہیں سیاستدان. خلیل عباس جیلانی صاحب, یہ جو ایکس جو ہے وہ سیکرٹری خارجہ ہیں, یہ وہ نام ہے جس کے لیے زرداری صاحب جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ زرداری صاحب کے پرانے ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. تھورو جنٹلمین ہیں اپنے کام کے حوالے سے, جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنی مثال جو ہے وہ خود رکھتے ہیں. اور زرداری صاحب جو ہے وہ کہیں سرٹنلی ان کے اوپر سٹک بھی ہیں. تصدق حسین جیلانی صاحب ایکس چیف جسٹس رہ چکے ہیں. شاہد خاقان, اب آپ اگلے نام دیکھ لیے, شاہد خاقان عباسی صاحب, اسحاق ڈار صاحب, اور اس کے بعد جو ہے وہ فواد صاحب کا بھی جو ہے وہ نام اس کے اندر آیا ہے. صادق سنجرانی صاحب کا بھی جو ہے وہ نام آیا. تو یہ کافی سارے نام جو ہے وہ فلوٹ کر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ 4 نام انہوں نے دیے, 4 نام انہوں نے دیے, یا 5 نام دیے. یہ سارے نام ہیں. میری جو بھی اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ان ناموں کے علاوہ بھی ایک نام ہے جو اس لسٹ کے اندر جمپ ان کرے گا, اور وہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ شاید آپ کو جو ہے وہ اس جانب پتہ لگے. اگر یہ پہلے مرحلوں کے اندر ان ناموں میں سے اتفاق نہ ہو پایا تو نیا بھی نام جو ہے وہ ایک گردش کے اندر ہے, ٹیبل بھی ہو چکا ہے, لیکن اب اس کے اوپر کس طرح سے انڈورسمنٹ ہونی ہے وہ ایک الگ جو ہے وہ چیز ہے. لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس کے اندر ایک پوٹینشیل جو ہے وہ لگتے ہیں, جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ حفیظ شیخ لگتے ہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی اگر آپ کو, کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی حفیظ شیخ ہماری جو اکانومی کی جو ڈرائیو جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں, جس کی پاکستان کو بہت ضرورت بھی, حفیظ شیخ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر لیں, ہمیں بہت اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے. دوسری جانب یہ بھی سمجھایا گیا نون لیگ اور خاص کر کے نواز شریف صاحب کو کہ لوگ پہلے ہی آپ کی 16 مہینے کی حکومت سے جو ہے وہ نالاں ہیں, لوگوں نے بہت ساری, اب اگر آپ کا کوئی فیس اگر آئے گا اس حکومت کے اندر تو یہ ہمارے لیے مشکل ہوگا. ہم جو اس وقت ملک کے اندر جو حالات ہیں, یا جس طرح سے لوگوں کا جو ایک بلیو سسٹم سے جو ہے وہ تھوڑا سا بیک فٹ کے اوپر ہے, وہ تھوڑا سا اور شیک ہوگا. اور دوسری جانب یہ کہ جو آپ نے 16 مہینے میں کرنا تھا وہ کر لیا, اب اور آپ نے 3 یا 5 6 7 مہینوں کے اندر جا کے اور کیا کرنا ہے جو بھی رہ گیا ہے آپ اپنے. پھر اس کے اندر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جو ایک نیوٹرل ایک بندے کی جو ہے نا امیج ہے وہ بھی جو ہے اس کے اندر قائم جو ہے وہ نہیں رہے گی. یہ سمجھایا گیا نواز شریف صاحب کو, لیکن ابھی تک کے حالات جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اس حوالے سے سمجھ نہیں آئی, اور وہ اپنے ہی ناموں کے اوپر جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے لیے بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے اس کو اپروو کروائیں. سو دوستو, کیا وہ یہ کرنے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں؟ کیا وہ زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ کو پچھاڑنے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں, زرداری صاحب کے دیے گئے نام کو؟ اگر ایسا ہو گیا تو زرداری صاحب یاروں کے یار ہیں, اور وہ لوگ جو ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں وہ اس سے بھی اونچے قد سے ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے تو یہی مثالیں جو ہے وہ ان کے بارے میں سنی تھیں. آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی, زرداری صاحب کیا کریں گے, یہ جو ہے وہ ایک بات جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے جو ہے وہ سوالیہ نشان کی طرح سے جو ہے وہ کھڑی ہے. سو دوستو, انٹرسٹنگ سچویشن کے اندر پاکستان جا چکا ہے. پاکستان کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بہت اہم ہے, کیونکہ اس بار پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی جو طاقتور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی, اور اس کا نیوٹرل ہونا اس وقت جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. چاہے ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر حالت کے اندر جو ہے وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, لیکن کیونکہ اب روایت جو ہے وہ پڑ گئی ہے اور یہ الیکشن جو ہے وہ آگے ہونا نون لیگ کو سوٹ بھی کر رہا ہے, ان کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس حوالے سے سمجھا بھی دی گئی ہیں کہ جب یہ 90 دن سے زیادہ آگے جائے گا تو کیا کیا آپ کو اس سے فوائد حاصل ہوں گے. تو دوسری جانب اس کے فوائد حاصل ہوتے ہوتے پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ فوائد جاتے ہوئے بھی اس میں نظر آئیں گے. سو دوستو, یہی وہ کریٹیکل سچویشن ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی حاصل کرے گا تو کوئی لوز کرے گا, اور جو کوئی لوز کرے گا یقیناً وہ وبانگ دوہل جو ہے وہ سامنے آ کے اس سسٹم اور ان سب چیزوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا, اور یہ جو ابھی جو جوڑیاں بنی ہوئی ہیں یہ بری طرح سے شیک بھی کریں گی, اور نئی جوڑیاں بھی جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. کم از کم اگر پیپلز پارٹی سائیڈ لائن ہو جاتی ہے تو جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک نون لیگ کا بنایا ہوا پلان ہے سائیڈ لائن کرنے کا, وہ
میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز ہی سمجھ لیجئے کہ اگر زرداری صاحب کا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نہ جو ہے وہ اشور ہو سکا تو وہ سارا کا سارا پلان جو ہے وہ بریک ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی ایک بار پھر سے جو ہے وہ زرداری صاحب کے پش کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی انہی الیکشن کے اندر۔ دوستو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو بھی جوائن کریے رکھیے گا۔ جن لوگوں نے نیا ہمارے چینل کو جوائن کیا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک تو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ اسی دعا کے ساتھ پاکستان پائندہ باد۔